رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 24 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلی چیز فمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین. یہاں اللہ رب العزت نے ایسے شخص کو ظالم قرار دیا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا پھر اللہ کے احکامات کی تکذیب کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کہ وہ شخص اللہ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان نہیں فرمائی، اور اللہ کی بات کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کے سامنے اللہ کا حکم پیش کیا جاتا ہے، شریعت کا دین کا کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ سرے سے انکار کر دیتا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ بات ایسے ہے ہی نہیں، تو وہ انکار کر دیتا ہے، تکذیب کر دیتا ہے. تو یہ بندے سب سے بڑے ظالم ہیں. تو یہ ظلم کی دو بہت بڑی قسمیں ہیں. سب سے بڑا ظلم ہے یہ کہ کوئی شخص اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے، اور ہم بھی جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے خیر سے آنکھیں بند کر کے ہر چیز ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں. آج موبائل کے بہت سارے نقصان ہیں، اور ان نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہم لوگ نیکی سمجھتے ہیں کہ جو بات بھی ہمارے پاس آ جائے نا بس آگے پھینک دو، اس کو آگے پہنچا دو جیسے بھی ہے. خود عمل کوئی نہیں کرتے، ہم عمل کی طرف ہم خود کوئی نہیں آتے، لیکن ایک بات کو آگے پہنچانا ہو جناب وہ جھوٹی ہے سچی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے نہیں رکھتی، اس کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے، بس آنکھیں بند کر کے میسج آیا جی قرآن کی آیت ہے، نہیں دیکھنا قرآن کی آیت ہے بھی کہ نہیں، اٹھاؤ فارورڈ کرو، 20 لوگوں کو کرو 50 لوگوں کو کرو. پھر ہم کہتے ہیں آج میں نے بڑا نیکی کا کام کیا کہ حدیث آئی تھی اور ایک نے قرآن کی آیت کا ترجمہ آیا تھا میں نے جناب آگے فارورڈ کر دیا. بھائی یہ کرنے کا کام ہے، ہم نے احادیث بھی لوگوں تک پہنچانی ہے، قرآن کی آیات کا ترجمہ مفہوم تفسیر بھی لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنے کے بعد بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کو آگے پھیلا دینا یہ اچھے مسلمان کی علامت اور نشانی نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 42 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت روزانہ ہمیں نیند جو کہ موت ہے اس موت سے روزانہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے دن زندگی نصیب کرتے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے اس مالک کا، کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم روزانہ اگلی صبح اٹھ جاتے ہیں. اور اگر ہم نہ اٹھ پائیں، سوئے کے سوئے ہی رہ جائیں، زندگی دھری کی دھری رہ جائے، تو کیا خیال ہے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ایسے کیوں کیا ہے؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، میں نے شادی کرنی تھی. کوئی سوچے گا کہ میرا تو کاروبار ابھی اتنے تھوڑا سا اتنے چلا تھا، میں نے اس کو بڑا پیک پہ لے کے جانا تھا. کوئی کہے گا کہ میرے بچے جو تھے ان شادی بیانے والے بیٹھے تھے میں ان کو بیاہ کے آنا تھا. کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے؟ کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا. وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. لیکن ہر روز اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے، ہم بیدار ہو جاتے ہیں، اگلی صبح دیکھنی نصیب ہو جاتی ہے، تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ احسان انسان کے اوپر کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اپنی امت کو کہ جب وہ صبح بیدار ہوں تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے
ہمارے فوت ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ تو شریعت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے نیند کو موت ہی تصور کیا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں صبح اگلا دن نصیب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے اور یہ تو معافی نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، عرش کے اوپر اس بات کو لکھ دیا ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ کسی بندے کی جتنی مرضی غلطیاں کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل کے ساتھ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور صرف غلطیوں کو ہی معاف نہیں کرتے، کبھی کبھی تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کتنی بڑی رحمت ہے مالک کی۔ لیکن اس رحمت سے اگر ہم یہ فائدہ اٹھائیں کہ کوئی نہیں، گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، تو یہ ایک اعلانیہ گناہ ہے، یہ غلطی نہیں، یہ بدمعاشی ہے۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ اس لیے غلطی کرتے ہیں کہ ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے، تو ان کو توبہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ انداز اختیار کرنا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے جی، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں جی، ہم جو کریں گے بعد میں معافی مانگ لیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ انداز ایک مسلمان کا انداز نہیں ہے۔ مسلمان جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا، مسلمان سے انجانے میں نہ چاہتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے تو پھر صحیح طریقے سے معافی مانگی جائے، اور جب پوری شرائط کے ساتھ معافی مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ جس قدر زیادہ کیوں نہ ہوں۔ تو توبہ کے لیے کون سی شرائط ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے گناہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ شرمندگی نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اور شرمندہ ہونا کیسا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، کہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جب اعتراف کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے لیے معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پھر یہ بھی وعدہ کرے کہ یا اللہ یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ بھی دے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کر رہا ہے ساتھ گناہ بھی کری جا رہا ہے، یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اس گناہ کو چھوڑنا ہے۔ تو اکثر کچھ لوگ نا یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت گناہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے گناہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، گناہ کو کیسے ترک کر سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے لیے کچھ چیزیں جو شریعت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، وہ رہنمائی یہ ہے کہ سب سے پہلا ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا جن کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو شراب پینے کی عادت ہے، تو وہ اگر اپنے ان دوستوں کو چھوڑ دے گا جو شراب کے رسیہ ہیں، تو پھر اس کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہے کہ میں توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے گناہ کو چھوڑنا بھی چاہتا ہوں، لیکن ان کی مجلس بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر یہ بندہ کسی صورت اس گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ کیونکہ اکیلا بندہ تو اپنے اوپر جبر کر سکتا ہے، لیکن جب بندہ دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے نا، دوست احباب پھر مجبور کر دیتے ہیں کسی گناہ پر
ابھارتے ہوئے وہ اس گناہ کو کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے برے دوست چھوڑنے ہیں جن کی وجہ سے بندہ اس غلطی پر آمادہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، جس علاقے کے اندر اس گناہ کے لیے اس کو آسانی میسر آتی ہے اس علاقے کو چھوڑ دے۔ دلیل اس کی یہ ایک واقعہ ملتا ہے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے 100 قتل کیے تھے، تو اس نے جب توبہ کرنا چاہی تو ایک عالم سے، اللہ کے نیک بندے سے سوال کیا، تو اس نے کہا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ علاقہ چھوڑ دو اور فلان نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، کیونکہ جب تک سوسائٹی نہیں بدلے گی، اس کا ارد گرد کا ماحول تبدیل نہیں ہوگا، تب تک گناہ کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ تیسری چیز، وہ تمام اسباب ختم کر دیے جائیں جن اسباب کی وجہ سے انسان اس گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ صرف دوست ہی نہیں ہو سکتے، وہ صرف اس کا علاقہ ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر پاتا اور اپنے آپ کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ دیکھے کہ کون سے اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ موبائل استعمال کرتا ہے، تو موبائل کی وجہ سے وہ زیادہ غلط کاموں کی طرف پڑتا ہے، تو موبائل کو استعمال کرنا چھوڑ دے۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے میرا بہت سارا معاملہ جو نا میری غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو انٹرنیٹ استعمال کرنا چھوڑ دے۔ تو اب بعض کے ذہن میں ایسے سوال ہوگا کہ ہم تو واٹس ایپ وغیرہ اور باقی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اگر یہ بھی استعمال نہیں کریں گے تو ہماری کلاس کیسے چلے گی؟ تو بھائی جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں نا۔ اگر واٹس ایپ پیکج کی ضرورت ہے تو پھر واٹس ایپ پیکج ہی لگائیں، دوسرا اوور آل جو انٹرنیٹ پیکج ہے وہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اوور آل انٹرنیٹ پیکج ہم اس وقت لگائیں جب اس کی بڑی ضرورت ہو، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر ایسی آفر حاصل کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ تو ہماری ضرورت ہے، لیکن موبائل کے اندر کچھ ایسے سافٹ ویئر ہیں جو گناہ کی طرف، برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتے ہیں۔ فیس بک ہے اور اسی طرح یوٹیوب ہے یا دوسرے اتنے چینلز ہیں، اور آج کل تو ایک اور بھی اتنا سیاپا آیا وہ اسنیپ چیٹ کا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہیں، مائل کرتی ہیں، تو ایسی چیزوں سے موبائل کو پاک کیا جائے۔ تو یہ اسباب ہیں جو اسباب ہم ختم کرنے۔ چوتھی چیز، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے ہمت کرنی ہے، کیونکہ اگر ہمت نہیں کریں گے، قدم نہیں اٹھائیں گے، تو پھر ہمارے لیے اس گناہ کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب سارے دروازے بند تھے اور عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، گناہ کی دعوت دی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس گناہ سے بچنا اسی صورت ممکن ہوا تھا جب انہوں نے کوشش کی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگے تھے تو بعد میں اللہ نے دروازے کھولے تھے وہ سارے۔ تو لہٰذا ہماری کوشش ضروری ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے ہم کوشش کریں، صرف باتیں ہی نہ کرتے رہیں، سوچتے ہی نہ رہیں، بلکہ عملاً کوئی نہ کوئی کوشش بھی کریں۔ اور سب سے اہم چیز کہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ سارا کچھ کر لیتا ہے، دوست بھی چھوڑ دیتا ہے، علاقے سے بھی نکل جاتا ہے، اسباب بھی ختم کر دیتا ہے، کوشش کر کے اس اپنے آپ کو موو آن کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس دلدل سے نہیں نکل پاتا، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی بندے کو مقرر کر لے جو اس کے لیے بڑا ڈاڈا ہو، اور وہ بندہ اس کو پھر پوچھتا رہے، ہاں بھائی نماز پڑھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، آج تو نہیں اتنا وہ خرابی کی۔ تو پوچھنے والا ایک موجود ہو، اور وہ پوچھنے والا ایسا ہو جو سختی کر سکتا ہو۔ اگر ہم یہ طریقہ کار اختیار کریں تو ان چیزوں کے اختیار کرنے سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ سکتے ہیں، گناہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو تیسری شرط یہ ہے، دوسری شرط یہ تھی کہ گناہ چھوڑا جائے، اور توبہ کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق دینا ہے، حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا کسی سے کوئی چیز لی ہے، تو اس حق کو ادا کیا جائے، اگر زیادتی کی ہے تو پھر اس سے معافی مانگی جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے، اور سورہ مومن میں ذکر ہے آیت نمبر 7 میں
الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ فرشتے کتنے طاقتور ہیں، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے بڑا ہے، زمین آسمان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا عرش بڑا ہے۔ اور پھر اللہ کے عرش کے اوپر جو کرسی ہے وہ کرسی اس سے بھی بڑی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کرسی سے نیچے عرش ہے، اور عرش ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں سے بڑا ہے۔ کئی ہزار زمینیں اور آسمان اس عرش کے اندر سما سکتے ہیں، اتنا بڑا ہے وہ عرش۔ اور اس عرش کو اٹھانے والے صرف کتنے فرشتے ہیں؟ 4 فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے صرف 4 فرشتے ہیں جن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو ان کی طاقت اور ان کی جسامت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان فرشتوں کی جسامت کتنی ہے، ان کا قد و قامت کتنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی حالت بیان کر دوں۔ اور پھر آپ نے وہ حالت بیان کی اور آپ نے فرمایا کہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا کہ اس کے کان کی نرم لو سے لے کے اس کے کندھے تک کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک پرندہ جو نیچے کی طرف اتر رہا ہے، تیز رفتار پرندہ جو نیچے کی طرف اتر رہا ہے، اگر وہ مسلسل 700 سال اڑتا رہے، اترتا رہے، چلتا رہے، تو 700 سال تک وہ سفر کرتا رہے، تو جتنی مسافت طے کرے گا وہ مسافت اس اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کی کان کی لو سے، نیچے والی جو نرم لو ہے، اس لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ بنے گا۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جسم دیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ یہاں اللہ رب العزت نے گناہ کا اور نیکی کا بدلہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو صرف اتنا ہی اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے جتنا اس نے عمل کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی نیکی بڑھا چڑھا کر قبول کی جاتی ہے۔ ایک حدیث صحیح البخاری کے اندر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف نیکی کا ارادہ کرنے پر اس کو ایک مکمل نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی صرف نیکی کا ارادہ کرنے پر کم سے کم اس کو ایک نیکی دی جاتی ہے، اور اگر وہ شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کا کام کر لے تو نیکی کا عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی کا اجر 10 گنا زیادہ 10 گنا کر کے دیتے ہیں۔ ایک نیکی اس کے کھاتے میں 10 گنا لکھی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 700 گنا تک یا پھر اس سے بھی زیادہ بے حساب اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا نیک اعمال کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا عطا کرتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اگر صرف نیکی کا ارادہ اور نیت ہو تو پھر کم از کم ایک نیکی اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف گناہ کا معاملہ ہے، تو گناہ کو اگر دیکھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جب کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس بندے کے ارادہ کرنے پر اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ ترک کر دے، چھوڑ دے اس کو، تو پھر اس بندے کے لیے اس گناہ کو چھوڑنے پر ایک نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے کھاتے میں اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اتنی ہی سزا لکھی جاتی ہے جتنا کہ اس نے گناہ
کیا ہوتا ہے، گناہ کو بڑھا چڑھا کر نہیں لکھا جاتا۔ تو یہاں ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہاں اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو حدیث میں الفاظ بیان فرمائے ہیں، من ہم بحسنۃ اور ومن ہم بسیئۃ کے ہیں۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں انسان کا جو ارادہ ہوتا ہے، ارادے سے پہلے ہوتا ہے خیال۔ اگر خیال کی حد تک ہو تو پھر خیال پر نہ گناہ ہے نہ نیکی ہے، وہ خیال ہی ہے کہ ذہن میں ایک بات آئی، ختم ہو گئی۔ خیال کے بعد اگلا درجہ ہے ہم کا، ارادے کا۔ ارادہ کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی اس سوچ کو تھوڑا سا پختہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے ارادہ کرتا ہے پورا۔ اور اگر ارادہ کرتا ہے تو ارادے پر گناہ تو نہیں لکھا جاتا، البتہ ارادہ کرنے پر نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عزم۔ عزم کیا ہے؟ عزم یہ ہے کہ کوئی بندہ اس کے لیے پورا بندوبست کرے، ذہن کے اندر اس کی پوری پلاننگ کرے کہ میں نے یہ کام ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو پورا جب عزم ہو جاتا ہے، ہر اعتبار سے اس کو دیکھ لیتا ہے اور پوری منصوبہ بندی کر لیتا ہے، تو منصوبہ بندی پر نیکی کی منصوبہ بندی ہے تو اجر ملتا ہے، اور اگر گناہ کی منصوبہ بندی ہے تو گناہ کے عزم پر انسان کے کھاتے میں پھر گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن لکھا یہی جاتا ہے کہ اس نے اس گناہ کا پکا عزم کر لیا ہے، عزم کا گناہ لکھا جاتا ہے، اس گناہ کو عملی طور پر گناہ کرنے کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو جتنا اس نے گناہ کا حصہ اپنے کھاتے ڈالا ہوتا ہے اتنا اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد پختہ عزم بھی کر لیتا ہے، اس کے ساتھ وہ ایک کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایسے کروں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایسے کروں۔ تو ایسے شخص کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا گناہ اس وقت تک ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا جب تک ہم اس گناہ پر پختہ عزم نہیں کر لیتے، یا اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر دیتے، یا پھر اس گناہ پر عمل نہیں کر لیتے۔ ان تین صورتوں کے علاوہ اگر گناہ ارادہ کی حد تک ہو کہ وہ صرف ابھی سوچ، خیال، تصور ہے ذہن میں، اور تھوڑا سا وہ اس کے اندر نہ پختگی آ رہی ہے کہ ارادہ تھوڑا سا پختہ ہو رہا ہے، تو ایسے ارادے کی حد تک گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن اگر پورا عزم ہو جائے اور عزم کے بعد اس کے لیے پوری منصوبہ بندی اور پھر اس پر عمل ہو جائے، تو ایسی صورت میں انسان کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 ہے سورہ مؤمن کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اے نبی، ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے، اور ان میں سے کچھ رسولوں کا قصہ بات ہم نے آپ پر بیان کی ہے اور کچھ کی آپ پر بیان نہیں کی۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان باتوں کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیں، اور جو باتیں بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی گئیں وہ آپ کو نہیں معلوم تھی۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پر علم نہیں رکھتے تھے، ہر چیز کا علم نہیں جانتے تھے، آپ کو صرف اتنا ہی معلوم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی اس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ اور اس کی ہزاروں مثالیں قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کا علم ہرگز نہیں تھا۔ ان میں سے ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں تو مدینہ میں آ کے آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، تو کچھ لوگ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم جو نا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو روانہ کر دیں۔ تو آپ نے 80 صحابہ کرام کو روانہ کیا، ان کے ساتھ 80 صحابہ کرام کو ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا، اور راستے میں ان لوگوں نے گھات لگا کے سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا، غالباً 1 یا 2 لوگ بچے۔ تو اس چیز کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، اور اسی وجہ سے
اللہ رب العزت نے کیونکہ بتایا نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ ہو گیا کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھیج دیا اور غلطی میں ان لوگوں نے دھوکہ دے کے تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تو آپ کبھی بھی اپنے صحابہ کرام کو اس طرح شہید ہونے کے لیے نہ بھیجتے. آج کے سبق کی آخری بات سورہ سجدہ ہے، اور سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے قوم عاد کا. اور قوم عاد یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں اس قوم کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا تھا. ان کے قد بھی لمبے تھے اور جسامت بھی بڑی مضبوط تھی اور طاقتور بہت زیادہ تھے. یہی وجہ ہے کہ یہ کہا کرتے تھے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو ان لوگوں کو اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا، اپنی طاقت کا تکبر تھا، اور اسی وجہ سے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے. حضرت ہود علیہ السلام کو وہ بہت پریشان کر رہے تھے، مسلسل اذیت دے رہے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور جب انہوں نے اپنے طاقت کا گھمنڈ، غرور اور تکبر دکھایا تو پھر اللہ رب العزت نے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور گھمنڈ تکبر کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا. اور ان کے اوپر عذاب آیا طوفان کا، تیز آندھی اور طوفان کا عذاب آیا جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتا رہا. وہ تیز آندھی، تیز ہوا مسلسل 8 دن اور 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتا رہا. اور ان کی حالت کیا تھی قرآن پاک میں نے بیان کیا ہے کہ یہ اس ہوا کے پٹھے ہوئے ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کا تنا اپنی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہو. یعنی یہاں اللہ رب العزت نے ان کو کھجور کے تنوں کے ساتھ مشابہت دی ہے کہ جس طرح کھجور کے تنے لمبے لمبے ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی قد آور تھے اور بڑے مضبوط تھے. اور اسی لیے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اور اللہ رب العزت نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ وَلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ کہ ان جیسا دنیا میں زمین میں پیدا ہی کوئی نہیں کیا گیا، صرف اس ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. اور اگر وہ لوگ بھی اللہ کی نافرمانی پر اپنے آپ کو نہیں بچا پائے اللہ کے عذاب سے تو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں. اسی لیے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کل کے سبق کے حوالے سے ایک چھوٹی سی چیز کہ کل میں نے ایک سوال لکھا تھا کہ اسماعیل کو قربان کرنے کا کیا مطلب ہے. تو اکثر لوگوں نے وہ سوال کا جواب جو نا وہ صحیح نہیں دیا. اکثر نے یہی کیا کہ اپنے اسماعیل کو قربان کر دینا. یہ تو مفہوم نہیں تھا نا. اپنے اسماعیل کو قربان کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے، اس قربانی کی صورت کیا ہوگی. اور اس کے بعد پھر میں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ آپ کا اسماعیل کون ہے، تو اکثر لوگوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو جنہوں نے جواب نہیں دیا ان کا پھر نمبر 1 کٹ جائے گا کیونکہ یہ سوال کا حصہ تھا. اور سوال کیا اس لیے تھا کہ یہ سوچو بچار کریں گے، ہم میں سے ہر بندہ سوچو بچار کرے گا کہ اس کا اسماعیل کون ہے. اور ہر بندے کے لیے ہر چیز اسماعیل نہیں ہوتی. یعنی ایسی چیز جو اس کو جس کی وجہ سے وہ بندہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہو. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص وہ اپنی اولاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اپنے دوستوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات تو اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایسی چیز کو تلاش کرنا تھا تاکہ ہم اس کا مناسب سد باب کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو لگا سکیں. لیکن بجائے اس کے کہ ہم تھوڑی سی سوچو بچار کرتے، بس جس کے ویسے ہی بغیر سوچے اکثر لوگوں نے جواب دے دیا اور اکثر نے جواب دیا ہی نہیں. تو اگر ہم اپنی خواہش ڈھونڈ نہیں سکیں گے تو پھر علاج کیسے کر سکیں گے. تو یہ بات آج دوبارہ اس لیے کی ہے کہ ہم سب نے اپنا اسماعیل ڈھونڈنا ہے اور اس کو جو قربان کرنے کا طریقہ میں نے بتایا تھا اس طریقے کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اس کو قربان کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس چیز کو ترک کر دیا جائے، اس کو اپنی زندگی سے دور کر دیا جائے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے اسماعیل کو قربان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو
تو اس کی محبت پھر چھوڑ دی جائے گی، پھر اللہ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں اور اس اپنے اسماعیل کی محبت کو ترک کر دیتے ہیں، تو ہم نے اپنے اسماعیل کو قربان کر دیا۔ اور یہ صرف ایک بار ہی قربان نہیں کرنا پڑتا، دن میں سینکڑوں بار اپنے اسماعیل کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور ہر بار قربان کرنے پر ہمیں اللہ کا قرب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔